بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ لاہور لیڈز یونیورسٹی لاہور کے شعبہ اردو کے اس آن لائن تعلیمی پروگرام میں جاوید اقبال جاوید آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، میں نے سب سے پہلے جو لیکچر دیا تھا وہ تعارفی لیکچر تھا، تو اس میں نے ایک بات واضح کی تھی کہ جدید شعری ادب کے پرچے کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک حصہ نظم ہے اور دوسرا حصہ غزل۔ اور میں نے یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ حصہ نظم پروفیسر رؤوف صاحب پڑھائیں گے، جبکہ حصہ غزل میں یعنی جاوید اقبال جاوید پڑھاؤں گا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، امتحان چونکہ قریب ہے تو امتحان میں بھی یہی صورت ہوگی کہ 50% پیپر کے جو سوالات ہیں وہ میرے سلیبس یعنی حصہ غزل میں سے ہوں گے، اور 50% جو سوال ہیں وہ حصہ نظم میں سے ہوں گے۔ اس طرح 30 نمبر کا چونکہ مڈ ٹرم کا امتحان ہے، اس میں 15 نمبر کا سوال حصہ نظم میں سے اور 15 نمبر کا سوال حصہ غزل میں سے پوچھا جائے گا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج ہم احمد فراز کا تعارف اور ان کے شعری مجموعہ کا جائزہ لیں گے۔ امتحانی نقطہ نظر سے بھی یہ اہم سوال ہے۔ اس میں ہم احمد فراز کا تعارف دیکھیں گے اور ان کی جو شاعری ہے اور ان کی شاعری کے جو مجموعہ ہیں ان کا ہم جائزہ لیں گے کہ کون سے موضوعات پہ بات کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم تعارف میں آتے ہیں۔ احمد فراز 12 جنوری 1931 کو کوہاٹ کے ایک معزز سادات خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام سید احمد شاہ تھا۔ احمد فراز نے جب شاعری شروع کی تو اس وقت ان کا نام احمد شاہ کوہاٹی ہوتا تھا، جو بعد میں فیض احمد فیض کے مشورے سے احمد فراز ہو گیا۔ احمد فراز کی مادری زبان پشتو تھی، لیکن ابتدا ہی سے فراز کو اردو لکھنے اور پڑھنے کا شوق تھا، اور وقت کے ساتھ اردو زبان اور ادب میں ان کی یہ دلچسپی مزید بڑھنے لگی۔ فراز کے والد انہیں ریاضی اور سائنس کی تعلیم میں آگے بڑھانا چاہتے تھے، لیکن احمد فراز کا فطری میلان ادب اور شاعری کی طرف تھا، اس لیے انہوں نے پشاور کے ایڈورڈ کالج سے فارسی اور اردو میں ایم اے کی سند حاصل کی اور باضابطہ ادب و شاعری کا مطالعہ کیا۔ احمد فراز نے اپنی عملی زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان پشاور میں اسکرپٹ رائٹر کے طور پر کیا، مگر بعد میں وہ پشاور یونیورسٹی میں اردو کے استاد مقرر ہو گئے۔ 1976 میں جب حکومت پاکستان نے اکیڈمی آف لیٹرز کے نام سے ملک کا اعلیٰ ترین ادبی ادارہ قائم کیا تو احمد فراز اس کے پہلے ڈائریکٹر جنرل بنائے گئے۔ فراز اپنے عہد کے سچے فنکار تھے۔ حق گوئی اور بے باکی ان کی تخلیقی فطرت کا بنیادی عنصر تھی۔ انہوں نے حکومت وقت اور اس کی بدعنوانیوں کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کی۔ جنرل ضیاء الحق کی آمریت کو سخت تنقید کا نشانہ بنانے کی پاداش میں انہیں گرفتار بھی کیا گیا۔ وہ 6 سال تک کینیڈا اور یورپ میں جلا وطنی کا عذاب سہتے رہے۔ فراز کی شاعری جن دو بنیادی جذبوں، رویوں اور تیوروں سے مل کر تیار ہوتی ہے وہ احتجاج، مزاحمت اور رومان ہے۔ ان کی شاعری سے ایک رومانی، ایک نو کلاسیکی، ایک جدید اور ایک باغی شاعر کی تصویر بنتی ہے۔ انہوں نے عشق، محبت اور محبوب سے جڑے ہوئے ایسے باریک احساسات اور جذبوں کو شاعری کی زبان دی ہے جو ان سے پہلے تک نہیں چھوئے تھے۔ احمد فراز کی شخصیت سے جڑی ہوئی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ وہ اپنے عہد کے سب سے مقبول ترین شاعروں میں سے تھے۔ ہندوستان و پاکستان کے مشاعروں میں جتنی محبتوں اور دلچسپی کے ساتھ فراز کو سنا گیا، اتنا شاید ہی کسی اور شاعر کو سنا گیا ہو۔ فراز کی پذیرائی ہر سطح پر ہوئی، انہیں بہت سے اعزازات و انعامات سے بھی نوازا گیا۔ ان کو ملنے والے چند اعزازات کے نام یہ ہیں: آدم جی ایوارڈ، عباسین ایوارڈ،
فراق گورکھپوری ایوارڈ انڈیا، اکیڈمی آف اردو لٹریچر ایوارڈ کینیڈا، ٹاٹا ایوارڈ جمشید نگر انڈیا، اکادمی ادبیات پاکستان کا کمال فن ایوارڈ عدم نمایاں کارکردگی پر ہلال امتیاز۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم بات کریں گے کہ احمد فراز کا ذہنی ارتقاء کس طرح عمل میں آیا۔ جس طرح فطرت لالے کی حنا بندی خود بخود کرتی ہے، اسی طرح ہر فرد کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ اس جہان رنگ و بو میں بھیجتی ہے، مگر شاعر لوگ خاص طور پر قدرت کی طرف سے شعر و ادب کا ذوق لے کر اس دنیا میں اترتے ہیں۔ اسی لیے شاعری کو عطیہ خدا بندی سمجھا جاتا ہے اور شاعر کو تلمیذ الرحمن کہا جاتا ہے، مگر اس مسلمہ حقیقت باوجود شاعر کو مختلف ارتقائی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان مرحلوں میں وہ جس قدر خون جگر صرف کرتا ہے، اسی قدر اس کا فن شہرت عام اور بقائے دوام حاصل کرتا ہے۔ جب ہم احمد فراز کے ذہنی ارتقاء کے نقطۂ آغاز کی طرف پلٹتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ احمد فراز کو شاعری ورثے میں ملی، کیونکہ ان کے والد محمد شاہ برق کوہاٹی اردو اور فارسی کے شاعر تھے اور تاجور نجیب آبادی کے شاگرد تھے۔ نئے رجحانات کی طرف انہوں نے توجہ نہیں کی اور طرز کہن پر اڑے رہے، لیکن غزل کے قدیم رنگ میں بھی استادانہ مہارت کا سکہ جما دیا۔ پشاور کے بعد کوہاٹ کی ادبی دنیا میں ان کی موجودگی میں ایک ہیجان برپا رہا۔ ان کے کلام میں مصحفی کی معاملہ بندی اور داغ کا روزمرہ بھی ملتا ہے۔ غالب کی بلند خیال ان کے حصے میں نہ آ سکی، البتہ میر کی نشتریت کہیں کہیں ملتی ہے۔ درج ذیل اشعار سے برق کوہاٹی کے شاعرانہ مرتبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جب کوئی تقصیر بھی میری بتا سکتے نہیں، جب کوئی تقصیر بھی میری بتا سکتے نہیں، کیوں شکن ماتھے کی پھرے مہرباں کھلتی نہیں۔ جب کوئی تقصیر بھی میری بتا سکتے نہیں، کیوں شکن ماتھے کی پھرے مہرباں کھلتی نہیں۔ آئے تو میری عیادت کو مگر دشمن کے ساتھ، آئے تو میری عیادت کو مگر دشمن کے ساتھ، مہربانی بھی تمہاری مہرباں کھلتی نہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم اب احمد فراز کے شعری مجموعوں کا تعارف دیکھیں گے۔ سب سے پہلا ان کا شعری مجموعہ ہے تنہا تنہا۔ احمد فراز کا پہلا مجموعہ کلام 1985 میں تنہا تنہا کے نام سے زیور طبع سے آراستہ ہوا، جس کا انتساب ضیاء الدین ضیاء کے نام ہے۔ اس مجموعہ میں 33 نظمیں، 42 غزلیں اور 12 رباعیات ہیں۔ اس مجموعہ کلام میں فراز کی شاعری ہمیں پورے پس منظر کے ساتھ ملتی ہے۔ اگرچہ یہ فراز کا پہلا مجموعہ ہے، لیکن ترقی پسند تحریک کے اثرات، 1947 میں آزادی کا حصول، 1947 سے 1957 کا ملک پر گزرنے والا سخت ترین عرصہ، اس دوران پیش آنے والے سیاسی حالات، یہ سب احمد فراز کی شاعری کا حصہ بنی۔ رومان کے دور میں جنم لینے والی شاعری میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ مزاحمتی رنگ دکھائی دیتا ہے۔ اگرچہ اس مجموعہ میں ان کا رومانوی لہجہ وضاحت کے ساتھ سامنے آیا ہے، لیکن دیوار کے پیچھے عکس بھی چھپا نہیں رہ سکتا۔ پروفیسر حمیدہ شاہین کے مطابق تنہا تنہا رومانوی اسلوب کا مجموعہ کلام ہے۔ فراز کو اس بات کا احساس تھا کہ اپنی ذات کی دھند سے باہر نکل کر ہنر آزمائی کرنی ہے، اس لیے اس نے اپنے مجموعے ہی میں اپنا عزم تحریر کر دیا تھا۔ درد آشوب ان کا دوسرا شعری مجموعہ ہے، جو 1977 میں پہلی بار اور 2002 میں آخری بار شائع ہوا۔ آخری طباعت دوست پبلیکیشنز اسلام آباد نے کی۔ اس کا انتساب محبوب اختر کے نام ہے۔ احمد فراز کی اس کتاب کی اشاعت پر 1966 کا آدم جی ایوارڈ بھی ملا۔ اس مجموعے میں
65 غزلیں اور 36 نظمیں شامل ہیں۔ 1966 سے 1985 کے حالات پر جب نظر ڈالتے ہیں تو فوجی حکومت جو مارشل لا کے تحت چل رہی تھی، ان حالات کو سامنے رکھ کر فراز کے اس مجموعے میں شامل نظمیں فنکاروں کے نام: معبود، شاخ نہال غم، خود کلامی، اظہار، خودکشی، شکست، زیر لب، ہمدرد، خواب، سوال، غریب شہر کے نام، پیغامبر، خدائے بردر، خدائے برتر، اے نگار گل، گل شموں کا ماتم نہ کرو، پیمبر مشرق، المیہ، خوشبو کا سفر وغیرہ ایسے مزاحمتی لہجے میں سامنے آتی ہیں جو لوگوں کے لیے نیا بھی تھا اور دل پسند بھی۔ درد آشوب میں ہمیں جو کیفیات پڑھنے کو ملتی ہیں وہ سوچنے کا موقع بھی دیتی ہیں۔ اس مجموعے میں جو لہجہ اور رنگ نکھر کر سامنے آیا ہے وہ یہ ہے: غریب شہر کسی سایہ شجر میں بیٹھ، غریب شہر کسی سایہ شجر میں بیٹھ کہ اپنی چھاؤں میں خود جل رہے ہیں سرو سمن۔ نایافت احمد فراز کا تیسرا مجموعہ ہے جو 1970 میں منظر عام پر آیا۔ اس کا انتصاب بھی منفرد ہے اور دیباچہ بھی۔ انتصاب میں درج شعر درج ہے: میں تیرا نام لوں پھر بھی لوگ پہچانے، میں تیرا نام لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ دیباچہ آزاد نظم کی حیثیت میں لکھا گیا ہے، جسے پڑھ کر نایافت میں شامل 28 غزلوں اور 26 نظموں کے بنیادی موضوعات کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ شب خون احمد فراز کی شاعری کا چوتھا مجموعہ شب خون ہے۔ اس کا انتصاب ڈاکٹر محمد شفیق کے نام ہے۔ یہ مجموعہ 1965 کی پاک بھارت جنگ سے متعلق ہے، جس میں وطن کے حوالے سے نظمیں، ملی نغمے اور قومی ترانے تو شامل ہے ہی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے شہیدوں کے نام ایک نظم کشمیر کے حوالے سے اور ایک منظوم ڈرامہ سپاہی اور موت بھی شامل ہے۔ یوں وطن کے موضوع پر اس شعری مجموعے میں 13 نظمیں، 5 ترانے، 1 غزل اور 1 منظوم ڈرامہ ہے۔ غزل بھی 1965 کی پاک بھارت جنگ کے حوالے سے جاں سپاری اور حب الوطنی کا اظہار ہے۔ اس مجموعہ کلام کی پہلی اشاعت کے بارے میں محمد شفیق بھٹی کا کہنا ہے کہ یہ مجموعہ یوسف پبلشرز نے 1970 میں شائع کیا۔ شب خون کی پہلی اشاعت چونکہ تلاش بسیار کے باوجود میسر نہیں آ سکی جس سے درست سال کے بارے میں معلوم ہو سکے، لیکن درست سال کے بارے میں علم نہیں ہو سکا، لیکن آثار یہی بتاتے ہیں کہ شب خون کہیں بعد میں اشاعت پذیر ہوئی، کیونکہ 4 دسمبر 1971 سے 17 دسمبر 1971 تک پاک بھارت جنگ جاری رہی۔ 1973 میں پاکستان کے قیدی جو بھارت میں تھے واپس آئے اور اس مجموعہ کلام میں ان قیدیوں کی واپسی پر کہی گئی نظم میرے اپنے لوگوں شامل ہے۔ عزیز و طالبات، 5واں مجموعہ میرے خواب ریزے ریزے۔ احمد فراز کی شاعری کا 5واں مجموعہ میرے خواب ریزہ ریزہ 1976 میں زیور طبع سے آراستہ ہوا۔ یہ مجموعہ سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد کی اشاعت ہے۔ اس کا انتصاب شعیب سلطان کے نام ہے، جبکہ یہ مجموعہ 4 منظوم ڈراموں روشنیوں کا شہر، ساحل کی ریت، موم کے پتھر اور آخر شب کے ہم سفر پر مشتمل ہے۔ یہ چاروں ڈرامے اپنی اپنی جگہ مکمل اور دلچسپ ہیں۔ ایک ڈرامے کے چند مصرے دیکھیں: تیرے خوابوں کی دنیایں دور بہت دیوانے، تیرے خوابوں کی دنیایں دور بہت دیوانے، راہ میں سانس اکھڑ جاتی ہے رستے ہیں انجانے، راہ میں سانس اکھڑ جاتی ہے رستے ہیں انجانے، بازو شل ہو جائیں تو کب کام آئے گا پتوار، بازو شل ہو جائیں تو کب کام آئے گا پتوار۔ جیسے مصرے میں ایک شکست و ریخت کے عمل سے گزر کر نا امیدی کے اثرات کا
باقی ہونا صاف ظاہر ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ اثرات بھی نرم پڑتے گئے اور ناامیدی رجائیت کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان ڈراموں میں وہی جنگ کے مناظر، خونخوار پتھر کے مناظر پڑھنے کو ملتے ہیں۔ تاریخ کے جن اوراق کو احمد فراز نے الٹنے کی کوشش کی ہے، ان میں بھی ایسے ہی سلسلے اور مناظر ابھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگلا مجموعہ ہے جانا جانا۔ اس مجموعہ کلام میں احمد فراز خوابوں کی ٹوٹی کرسیوں کو جوڑ جوڑ کر اپنے آپ کو سنبھالتے اور اپنی اصل کی طرف پلٹتے دکھائی دیتے ہیں۔ شب خون اور میرے خواب ریزہ ریزہ میں نظم کی طرف مکمل رجوع کرنے والا شاعر ایک بار پھر غزل کی طرف آتا ہے۔ جانا جانا احمد فراز کا چھٹا شعری مجموعہ ہے۔ عطا اللہ کے نام انتصاب یہ مجموعہ پہلی بار 1976 میں زیور طبع سے آراستہ ہوا۔ اس مجموعے میں 20 نظمیں اور 54 غزلیں شامل ہیں۔ کچھ نظموں کے آخر میں نیچے 1976 کا سن درج ہے، جبکہ کئی غزلوں میں ایسے اشعار بھی شامل ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد لکھے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ، ستم کا آشنا تھا وہ سبھی کے دل دکھا گیا، ستم کا آشنا تھا وہ سبھی کے دل دکھا گیا، کہ شام غم تو کاٹ لی سحر ہوئی چلا گیا۔ ستم کا آشنا تھا وہ سبھی کے دل دکھا گیا، کہ شام غم تو کاٹ لی سحر ہوئی چلا گیا۔ ہوائے ظلم ناچتی ہے کس بھنور میں آ گئی، ہوائے ظلم ناچتی ہے کس بھنور میں آ گئی، وہ ایک دیا بجھا تو سینکڑوں دیے جلا گیا۔ بے آواز گلی کوچوں میں کا انتصاب ڈاکٹر عطیہ کے نام ہے۔ اس مجموعہ میں 23 نظمیں اور 32 غزلیں شامل ہیں۔ یہاں دیگر ناقدین میں اختلافات رہے ہیں۔ محبوب ظفر نے 26 نظمیں اور 28 غزلیں، جبکہ شفیق بھٹی نے 20 نظمیں اور 31 غزلیں لکھیں اور بتائی ہیں۔ اس مجموعہ کلام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے کا عنوان نہیں دیا گیا، جس میں نظمیں اور غزلیں شامل ہیں۔ دوسرے حصے کا عنوان قید تنہائی کی چند عبارتیں ہے۔ یہ مانسر کیمپ میں 1977 میں لکھی گئی نظموں اور غزلیں ہیں، جبکہ تیسرے حصے کا عنوان ایک بدنما صبح کے بارے میں کچھ نظمیں دیا گیا ہے۔ تینوں حصوں کا رنگ بھی معمولی سا مختلف ہے۔ کچھ تنہائی کے دکھ ہیں، کچھ سیاست کا رونا، اور کچھ غریب الوطنی اور جلا وطنی کی باتیں ہیں۔ اس میں قید تنہائی کا غم بھی شامل ہے، ٹوٹے ہوئے خوابوں کی آواز بھی ہے اور مزاحمت کی گرج بھی۔ لکھتے ہیں، بے آواز گلی کوچوں میں غزل سرا ہے، بے آواز گلی کوچوں میں غزل سرا ہے، شہر سخن کا ایک مسافر تنہا تنہا۔ نابینا شہر آئینہ احمد فراز کا یہ مجموعہ 1984 میں کینیڈا میں زیور طبع سے آراستہ ہوا۔ اس مجموعہ میں ایک نعت بھی شامل ہے جو احمد فراز کی زندگی کی شاید واحد نعت تھی۔ اس نعت کے اگرچہ 11 اشعار ہیں، لیکن دیکھا جائے تو پہلے 5 اشعار نعت کہے جا سکتے ہیں۔ دوسرے حصے کے 6 اشعار یا تو استغاثہ میں آتے ہیں یا پھر شکایت ہیں۔ اس کے علاوہ 47 غزلیں اور 26 نظمیں، جبکہ ایک نظم او دیس سے آنے والے بتا انتصاب کے ساتھ فہرست میں پہلے شامل کی گئی ہے۔ اس کتاب کا انتصاب منصور جاوید کے نام ہے۔ پہلا شعر دیکھیں، یہی کہا تھا میری آنکھ دیکھ سکتی ہے، یہی کہا تھا میری آنکھ دیکھ سکتی ہے، تو مجھ پہ ٹوٹ پڑا سارا شہر نابینا۔ احمد فراز نے اپنے اندر کے دکھ کا اظہار انتہائی خوبصورتی سے کیا ہے۔ جلا وطنی کا دکھ کتنا شدید ہوتا ہے، یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو ایسے حالات سے گزرے ہوں۔ سب آوازیں میری ہیں۔ یہ اس مجموعہ کلام میں احمد فراز اپنی روایت سے بالکل ہٹ کر دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں خلاف معمول انہوں نے دیباچہ بھی لکھا ہے، جس میں اپنے بیرن پیریڈ کا اعتراف بھی کیا ہے، اور اس بانجھ پن کے عرصے کے لیے جو حکمت عملی اختیار کی اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ احمد فراز ابتدا میں لکھتے ہیں، سب آوازیں میری ہیں کہ تراجم محض تخلیقی ہتھیاروں کو سیکل رکھنے کی غرض سے نہیں کیے گئے، بلکہ کچھ محرکات بھی تھے
کہ خود انہی حالات سے گزر رہا ہوں جن سے بیشتر افریقی جلا وطن شاعر دو چار ہیں، اور اپنی سرزمین سے دور اپنے لوگوں کی انقلابی جد و جہد میں قلمی حوالے سے شریک ہیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے تاریخی اور سیاسی قوائف مختلف ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہوئے بھی کئی طرح کی مماثلت رکھتے ہیں۔ یہ مجموعہ 1986 کو سویڈن میں زیور طبع سے آراستہ ہوا۔ اس مجموعہ میں یوسف جمال کے نام انتساب کی گئی اس کاوش میں 35 نظموں کے نثری تراجم بھی شامل ہیں۔ پس انداز موسم یہ 10واں شعری مجموعہ ہے جس کا سال اشاعت 1989 ہے اور مقام اشاعت پاکستان درج ہے۔ 1988 میں ضیاء الحق کی وفات کے بعد احمد فراز کا ملک سے باہر رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، اور ویسے بھی اس خود ساختہ جلا وطن میں جو عزت انہیں ملی اس سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اپنا وطن اپنا ہوتا ہے، لہٰذا وہ اپنے وطن واپس آ گئے اور پس انداز موسم کی اشاعت ہوئی۔ اس کا انتساب احمد ندیم قاسمی کے نام ہے۔ اس مجموعہ میں 49 غزلیں اور 14 نظمیں شامل ہیں۔ ایسی غزلیں اور نظمیں جو جلا وطنی کے دوران جس شہر میں لکھی گئیں ان کے نیچے اس شہر کا نام اور ملک کا نام بھی درج کر دیا گیا ہے۔ پس انداز موسم میں بھی احمد فراز کا وہی انداز اور لہجہ منظر عام پر آتا ہے جو اس سے پہلے کے مجموعہ بے آواز گلی کوچوں میں دکھائی دیتا ہے، لیکن یہاں ہمیں سب آوازیں میری ہیں کی بازگشت بھی دکھائی دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ، جہاں بھی جانا تو آنکھوں میں خواب بھر لانا، جہاں بھی جانا تو آنکھوں میں خواب بھر لانا، یہ کیا کہ دل کو ہمیشہ اداس کر لانا، جہاں بھی جانا تو آنکھوں میں خواب بھر لانا، یہ کیا کہ دل کو ہمیشہ اداس کر لانا۔ بودلک یہ مجموعہ 1994 میں پہلی بار زیور طبع سے آراستہ ہوا۔ اس مجموعہ کلام کا انتساب ڈاکٹر رفیق جاں کے نام ہے۔ احمد فراز کا یہ دوسرا مجموعہ ہے جس کا انہوں نے وہ کافر کے عنوان سے پیش لفظ لکھا۔ یہ 4 مناظر کا منظوم ڈرامہ ہے جس میں 4 مرکزی کردار اور باقی وادی کے اکابرین شامل ہیں۔ 4 بڑے کرداروں میں وادی کا مضبوط بیٹا بودلک، اس کا فلسفی دوست کلش، بودلک کی منتخب دلہن زیگولا اور وادی کا روحانی بزرگ پیر دانا ہیں۔ یہ ڈرامہ افریقی مصنف کے اوڈاک اور کافرستان کے روایتی کرداروں کا ملغوبہ ہے۔ احمد فراز اس حوالے سے لکھتے ہیں، جب ریڈیو پاکستان پشاور نے جشن تمثیل کے لیے منظوم کھیل کا تقاضا کیا تو میرے ذہن میں کافرستان کے کردار، وہاں کے رسم و رواج اور محبت و رقابت کے جذبے لشکارنے لگے۔ چنانچہ میں نے یہ منظوم کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔ کھیل کے آخری حصے تو اس طرح لکھے گئے کہ ادھر ریڈیو پاکستان کا نقل نویس کاغذ اور قلم لیے بیٹھا ہوتا اور ادھر منظوم سطروں کی پرچیاں لکھ کر اس کے حوالے کرتا، اور مسودے کی کاپیاں بنتے ہی ڈرامہ آرٹسٹ اس کی ریہرسل کرنے لگتے۔ خواب گل پریشاں ہے 1994 میں احمد فراز کی 2 تصنیفات منظر عام پر آئیں، ایک بودلک اور دوسری خواب گل پریشاں ہے۔ اول ذکر کا تعارف اوپر پیش کر دیا گیا ہے۔ مؤخر ذکر مجموعہ کلام کا انتساب حمید کے نام ہے، لیکن پہلی نظم جو شامل کتاب ہے وہ بھی انتساب کے عنوان سے ہے۔ اس طرح اس مجموعہ میں کل 13 نظمیں ہیں جبکہ غزلوں کی تعداد 41 ہے۔ اس شعری مجموعے کا دیباچہ بعنوان احمد فراز کی شاعری ایک تاثر احمد ندیم قاسمی نے تحریر کیا ہے، جس میں خواب گل پریشاں ہیں کے حوالے سے کوئی خاص بحث نہیں بلکہ عمومی تاثر پیش کیا گیا ہے۔ احمد فراز کی زبان زد عام اور مقبول غزل سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں اسی مجموعے میں شامل ہے۔ فراز کا لہجہ واقعی آبریشم کی طرح بھی ہے اور فولاد کی صورت بھی۔ خواب گل پریشاں ہے میں سے شعر دیکھیں، وفا کی بات الگ پر جسے جسے چاہا، وفا کی بات الگ پر جسے جسے چاہا، کسی میں حسن کسی میں ادا زادہ، وفا کی بات الگ پر جسے جسے چاہا، کسی میں حسن کسی میں ادا زادہ۔ غزل بہانہ کروں عنوان ہی سے مندرجات کی وضاحت کر دیتا ہے، یعنی اس مجموعہ کلام میں ساری غزلیں ہیں
73 غزلوں کے اس مجموعے کا انتساب ڈاکٹر مہندر کے نام ہے، جبکہ پیش لفظ سید ضمیر جعفری نے آتش فشاں کے عنوان سے تحریر کیا ہے۔ یہ مضمون دراصل احمد فراز سے تعلقات اور یادوں کے حوالے سے ہے، جس میں سے کچھ حصہ ان کی شاعری پر تبصرہ بھی ہے، لیکن زیر بحث تصنیف کے حوالے سے کوئی بات مخصوص نہیں۔ غزل بہانہ کروں اساتذہ کی زمینوں میں کہی گئی غزلوں پر مشتمل ہے، جو اس حوالے سے احمد فراز کے دیگر مجموعوں سے مختلف ہے۔ اساتذہ کی زمینوں میں غزل کہنا بہت مشکل کام ہے، آپ جانتے ہیں، آپ اس بات سے واقف ہیں۔ یہاں احمد فراز کی غزلوں کو پڑھتے ہوئے واضح ہوتا ہے کہ ان کی شاعری میں الگ ذائقے کے ساتھ منفرد چاشنی کا احساس ہوتا ہے۔ میر کی ایک زمین میں ان کی غزل کے ایک شعر اور ایک شعر غالب کی زمین میں یہاں بطور نمونہ دیے جاتے ہیں۔ ہم نے ایک عمر بسر کی ہے غم یار کے ساتھ، ہم نے ایک عمر بسر کی ہے غم یار کے ساتھ، میر 2 دن جیے ہجر کے آزار کے ساتھ۔ غالب کا انداز دیکھیں، گو تیرا مقدر ہوں مگر شکایت کیسی، گو تیرا مقدر ہوں مگر شکایت کیسی، ہیں کانچ کے ٹکڑے ماہ و اختر میرے آگے، ہیں کانچ کے ٹکڑے ماہ و اختر میرے آگے۔ شہر سخن آراستہ ہے، یہ کوئی الگ سے مجموعہ کلام نہیں ہے، بلکہ احمد فراز کے مذکورہ بالا 13 شعری مجموعوں کو یکجا کر کے کلیات کی صورت میں شائع کر دیا گیا ہے۔ یہ 2004 میں اشاعت پذیر ہوا اور اس کا انتساب احمد فراز نے اپنے تمام محبت کرنے والوں کے نام کیا۔ یہ فراز کا پہلا کلیات نہیں، اس سے پہلے اساسہ کے نام سے ان کا کلیات چھپ چکا تھا، جس میں ان کے پہلے 8 مجموعوں کو اکٹھا کیا گیا تھا، جبکہ اس کے بعد کلیات فراز کے نام سے دوسرا کلیات منظر عام پر آیا۔ اس میں 9 شعری مجموعوں کو شامل کیا گیا تھا۔ اس اعتبار سے شہر سخن آراستہ فراز کا تیسرا کلیات ہے۔ اس کا مطالعہ احمد فراز کے شعری ارتقائی سفر کے بارے میں آگاہی دیتا ہے، اور کہیں کہیں یہ احساس بھی ابھرتا ہے کہ فراز کا فکری سفر جو تیزی سے شروع ہوا تھا، اس سرعت سے جاری نہیں رہ سکا اور آ کر ایک مقام پر رک گیا۔ فراز کو شاید خود بھی اپنی اس بے بسی کا احساس تھا، جس کی بنا پر وہ تجربے بھی کرتے رہے، لیکن ان کا جو مقام متعین ہو چکا تھا، ان کے چاہنے والے انہیں کسی صورت اس مقام سے نیچے لانے کے لیے قطعاً تیار نہ تھے۔ عشق جنو پیشہ احمد فراز کا آخری مطبوعہ شعری مجموعہ جو کلیات کے بعد زیور طبع سے آراستہ ہوا۔ اس میں 91 غزلیں اور 4 نظمیں شامل ہیں۔ ایک قرۃ الطاہرہ کی نظر اور ایک رقص میں کے عنوان کے تحت شامل ہیں۔ 2 نظمیں ان کے علاوہ ہیں۔ انتصاب کی جگہ درج ذیل شعر تحریر ہے، جو ابتدائے سخن ہے جو انتہائی سخن ہے، جو ابتدائے سخن ہے جو انتہائی سخن ہے، تمہارے نام ہے ساری میری متاع سخن۔ اس شعر سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ آخری کوشش ہے۔ اس شعری مجموعے کے آغاز میں پروفیسر شمیم حنفی کا ایک مضمون احمد فراز کی شاعری میری ہزاروں آوازیں ہیں شامل ہے۔ اس مضمون کے مندرجات کا تعلق زیر تذکرہ کتاب کی شاعری کے ساتھ نہیں، بلکہ ان کی عمومی شاعری کے بارے میں ہے۔ یوں جب اس حوالے سے ہم احمد فراز کی شاعری کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں احتجاج اور مزاحمت پر مکمل جمالیاتی حسیات کے ساتھ ڈٹے ہوئے ملتے ہیں۔ اگرچہ آج وہ ہم میں نہیں رہے، لیکن مزاحمتی اور احتجاجی رویہ انہوں نے اختیار کیا اور روا رکھا تھا، وہ فرض اب بھی ان کی شاعری نبھا رہی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم نے احمد فراز کا تعارف اور ان کی شاعری کے حوالے سے مختلف باتیں کیں۔ ہم نے ان کا تعارف کیا اور ان کے جتنے بھی شعری مجموعے ہیں ان پر ہم نے بات کی، ان کا مختصر تعارف کیا، جو کہ خاصا مشکل کام ہے۔ تو اس لحاظ سے کوشش میں نے یہی کی تھی کہ مختصر تعارف ہو جائے اور آپ احمد فراز کی شاعری سے واقف بھی ہو جائیں، آپ ان کی شاعری کے ادوار سے بھی واقف ہو جائیں، آپ ان کی شاعری کے موضوعات سے بھی واقف ہو جائیں۔ تو لہٰذا یہ آپ کے لیے انتہائی اہم لیکچر ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا
کہ احمد فراز کے کتنے کلیات زیور طبع سے آراستہ ہوئے اور کتنے مجموعے زیور طبع سے آراستہ ہوئے اور کن ناموں سے ان مجموعوں کو کلیات کی شکل میں تبدیل کیا گیا، کلیات کتنے شائع ہوئے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی تھیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آپ یاد رکھیے گا کہ امتحان سے پہلے جتنے بھی لیکچر آپ کو دے دیے جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی سوال امتحانی نقطہ نظر سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اور اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو پہلے میں نے عرض کی کہ جدید شعری ادب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، حصہ نظم اور حصہ غزل میں۔ آپ اس بات سے واقف ہیں کہ مڈ ٹرم یعنی وسط مدتی امتحان 30 نمبرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے 15 نمبروں کا سوال حصہ نظم جو کہ پروفیسر رؤوف صاحب پڑھاتے ہیں پوچھا جائے گا، اور 15 نمبر کا جو سوال ہے وہ حصہ غزل سے پوچھا جائے گا، اور 15 نمبر کے جو 2 سوال بھی پوچھے جا سکتے ہیں اور 15 نمبر کا 1 سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو میں امید کروں گا کہ آپ کو کافی حد تک احمد فراز کی شاعری سے آگاہی اور واقفیت ہو گئی ہوگی، اور میں امید یہ بھی کروں گا کہ آپ مزید اس کے حوالے سے کوئی کتاب دیکھیں گے، کیونکہ میں نے تعارفی لیکچر میں مکمل ڈیٹیل سے وضاحت سے بتا دیا تھا کہ کون سی کتابیں آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو میں امید کروں گا کہ آپ امتحانی نقطہ نظر سے اور مختلف امتحانات کے حوالے سے اس لیکچر کو اچھے طریقے سے تیار کریں گے۔ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اللہ حافظ۔